قادریم نعرائے اللہ اکبر میزنم دم زبو بکرو عمر عثمان و حیدر میزنم قادریم من نعرائے یا غوث اعظم میزنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وشہید محبتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ الرشید النذیر والآمنین والمطمئنین والموقنین والحمدللہ رب العالمین. تھوڑا یہ پنکھا بند کر دے تو بہتر ہوگا. تھوڑا تکلیف ہوگی بند کر دیجیے. ایک تو شور نہیں ہوگا اور ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا ٹھنڈی کا موسم رات کے وقت محسوس ہوتا ہے. ہمارے شہر دیو میں ہر سال کی طرح امسال جناب عبداللہ بھائی، اقبال بھائی، عثمان بھائی، محب بھائی، آپ تمامی حضرات یہ موقع مجھے نصیب کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ میں آؤں اور اپنے آقاؤں کا ذکر کروں. گزشتہ سال میری موجودگی نہیں تھی کیونکہ محفل غوث اعظم کے صدقے میں سرکار غوث اعظم نے اپنے قدموں میں بلایا تھا. تو اس سال میں حاضر نہیں ہو پایا، لیکن عبداللہ بھائی، اقبال بھائی برابر رپورٹ دیتے تھے کہ ماشاءاللہ اچھا جلسہ ہوا اور آپ بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سرکار غوث پاک کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے. ہمارے علماء کرام حضرت مولانا عبدالقادر صاحب قبلہ، حضرت مولانا مفتی قاسم رضا صاحب قبلہ، حضرت مولانا اصغر حسین صاحب قبلہ، حضرت مولانا معین صاحب، مولانا انور رضا صاحب اور ہمارے سید اون محمد بابو صاحب قبلہ اور دیگر علماء کرام، سادات ذوی الاحترام، سب کے نام مجھے معلوم نہیں، معاف فرمائیں. اور آپ عوام اہل سنت، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے کہ آپ غوث پاک کی محفل میں آپ آتے نہیں ہیں، میرے غوث پاک بلا لیتے ہیں. اور میں بھی دیو آنے کے لیے بےتاب رہتا ہوں کیونکہ مخصوص سفر تو اس طرف کا ہوتا نہیں ہے. یہ ایک بہانہ ہوتا ہے کہ جشن غوث اعظم ہو، جشن سرکار حضرت لال شاہ بابا ہو. یہ آستانے والے، ان کو آستانوں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں مقبروں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں مخملی چادروں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں قبے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ یہ کل بھی زندہ تھے. تو چل کر بول دے سبحان اللہ.
آج بھی زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ ہزاروں مردہ دلوں کو زندگی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ آپ کی تاریخی جگہ ہے، اور میں نے سنا ہے یہاں کے اولیاء کرام بالخصوص حضرت لال شاہ بابا، اور غالباً میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہاں پر تابعین تشریف لائے، تو یہ صرف دیو نہیں رہا، دیو شریف ہو گیا، کیونکہ جو بزرگ آتے ہیں تو اپنے قدموں کی برکت سے اس شہر کو صرف شہر نہیں رہنے دیتے، شریف کر دیتے ہیں۔ ہم بغداد شریف کہتے ہیں، اور میرے اعلیٰ حضرت کے نام پر سنی خاموش نہیں رہے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت تو کبھی کوئی اجمیر کہتا تھا تو آپ فرماتے تھے اجمیر نہ کہا کرو، اجمیر شریف کہا کرو۔ الحمدللہ، تو بڑے خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ اس محفل کے اندر میں آپ تمامی حضرات عبداللہ بھائی کی دعوت پر آپ آتے ہیں، اور بھرچک پورا مجمع بھر جاتا ہے، روحانی خوراک علماء کرام کھلاتے ہیں، اور لنگر غوث اعظم عبداللہ بھائی کھلاتے ہیں۔ الحمدللہ، تو اللہ ان کی رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور آپ کے رزق میں بھی اللہ خوب بے پناہ برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، حلم عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، عمل صالح کی اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارے سرکار دادا بابو سید آل مصطفیٰ المعروف دادا بابو، الحمدللہ ان کی دعاؤں کی برکتوں سے الحمدللہ رب العالمین ہم مسلک پہ قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سال حضور دادا بابو بغداد شریف کے سفر پر گئے ہوئے تھے، میری تو دلی تمنا تھی کہ سرکار دادا بابو اس جلسے کے اندر میں ہر سال تشریف لائے اور بابا کی موجودگی میں بیان ہو۔ ویسے جعفر آباد شریف کے اندر میں تو بیانات ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ، لیکن ان کی عدم موجودگی میں بھی ان کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل حال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر سلسلے کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے، چاہے وہ قادری ہو، نقش بندی ہو، سہروردی ہو، نظامی ہو، برکاتی ہو، رضوی ہو، اشرفی ہو، اللہ تعالیٰ سارے سلسلوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ تو ابھی تک آپ نعت سن رہے تھے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ 2-3 شعر اگر آپ چاہیں تو مسکرا کر کے کہہ دیں سبحان اللہ، کیونکہ جس محفل کے اندر میں آپ بیٹھے ہیں اور جن کی محفل ہے، ہمارا عقیدہ ہے جہاں ذکر رسول کی محفل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے، اور جن کی محفل ہوتی ہے وہ خود محفل میں تشریف لے آتے ہیں، ہے نا بھائی؟ کب تک رہیں گے دور مدینہ بلائیے، کب تک رہیں گے دور مدینہ بلائیے، مدینہ بلائیے یا رسول اللہ، یا خود کرم سے آپ ہی تشریف لائیے، کب تک رہیں گے دور مدینہ بلائیے، یا خود کرم سے آپ ہی تشریف لائیے، اور جشن رسول پاک ہمیشہ منائیے، جو جل رہے ہیں ان کو مسلسل جلائیے، خاک ہو جائیں یا عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ تو چند شعر جب مدینہ کی بات چھڑی ہے تو 2-3 شعر آپ کو سنا دیتا ہوں، درود پاک سنا دے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم، محبت کا ثبوت پیش کریے، اور نبی اور آل نبی اور اصحاب نبی پہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدینے
مدینے سے بلاوا مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے کہ مدینے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا میرا دل مدینے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے بس یہ تصور باتیں اللہ سب کو مدینہ کی زیارت نصیب کرے، اور یہ دل سے سنیں تاکہ آپ کو یہ برکتیں حاصل ہو کہ جو دل سے سنے گا اور حضور کی نعت پر سبحان اللہ کہے گا، کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی مہینوں میں، کچھ ہی لمحوں میں، کچھ ہی ہفتوں میں اللہ تعالیٰ مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، لیکن عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے، ہے نا بھائی؟ میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور شب فرقت سے دل گھبرا رہا، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے کہ شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے۔ اور ایک شعر اور بھی علماء کرام سادات کرام کی جانب سے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائے، مل کر کہتے سبحان اللہ، مچل کر بولے سبحان اللہ۔ یہاں پر زی نہیں چلتی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، کہ یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، کیوں؟ مدینے والا ہی بلوا
مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں کہ نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا 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 ہے ان کا صدقہ کھا رہا ہے اور ایک شعر سیدہ طیبہ طاہرہ عاتقہ سیدۃ النساء اہل الجنہ خاتون جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ کیسا دیتا ہے سماعت فرمائیں یہ چکی سیدہ کی چل رہی یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے 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 زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے اور ایک شعر آخری شعر وہ بھی سیدہ کی شان میں مل کر کہہ دے سبحان اللہ کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا کہیں گے قدموں سے لگ جا درے زہرا سے ہو کر آ درے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے مدینے سے بلاوا
سے بلاوا رہا ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی حضرت مولانا مفتی قاسم صاحب نے حضور غوث پاک دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دلوں ملت علم و فضل کی عظمت رفیع الدرجات کنز الکرامت جبل الاستقامت حامی سنت ماہی بدعت امام عشق و محبت شاہ امام احمد رضا کا وہ کلام جو سرکار بغداد قطب البلاد فرد الافراد غوث الاغواث ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی ثم بغدادی الحسنی والحسینی نور اللہ مرقدہ کے تعلق سے یہ شعر تو بہت مشہور ہوئے اور ہر زبان والا چاہے سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے حضور غوث پاک کے اس شعر کو پڑھتا ہے، کیونکہ یہ اس لیے پڑھتا ہے ہر زبان والا کہ یہ بارگاہ غوث پاک پہ یہ اشعار مقبول ہو چکے ہیں، محبوب ہو چکے ہیں، قبول کیے جا چکے ہیں۔ ورنہ افریقہ کی سرزمین پر لینگویج ان کی الگ ہے، لیکن ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہاں کے بچوں کی زبان کے اوپر بھائی اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے کہتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ۔ کوئی یار خوبصورت محل کو دیکھ کر واہ اور آہ کرتا ہے، کوئی تاج محل کو دیکھ کر واہ کہتا ہے، کوئی شیش محل کو دیکھ کر واہ کہتا ہے، کوئی قطب مینار کو دیکھ کر کہتا ہے واہ، کوئی بہت بڑے بڑے مال کو دیکھ کر کے کہتا ہے واہ، باغوں بغیچے کو دیکھ کر کے یہ پریٹک استھل ہے آپ کا ڈیو، اس کو دیکھ کر کے دنیا والے کہتے ہیں واہ کیا وہاں کا بیچ ہے، کہاں وہاں کا سمندر ہے۔ یہ ظاہری نظروں سے دیکھنے والے اس طرح کی بولی بولتے ہیں کہ واہ اچھی بات ہے، اچھا کھانا ہے، اچھا کپڑا ہے، اچھا رہن سہن ہے، اچھی جگہ ہے، گھومنے جیسی جگہ ہے۔ لیکن جب عشق رسول کا جام پی کر محبت رسول میں مستغرق ہو کر عشق رسول میں فنا ہو کر جب کوئی بندہ اپنی زبان چلاتا ہے یا قلم چلاتا ہے تو دنیا کے تاج محل کو دیکھ کر واہ اور آہ نہیں کہتا، شیش محل قطب مینار دنیا کے مالز کو دیکھ کر کے وہ آہ اور واہ نہیں کہتا، بلکہ رسول اللہ کے بیٹے کو دیکھ کر ماں فاطمہ خاتون جنت کے چمنستان کے پھول کو دیکھ کر، حسنی حسینی سید کو دیکھ کر، نبی کے لاڈلے بیٹے کی عظمتوں کو دیکھ کر وہ کہتا ہے واہ 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 واہ۔ یہ صرف زبانی واہ نہیں تھی، میرا عقیدہ ہے، میرے ضمیر اور خبیر کی آواز ہے، میرا دل کہتا ہے اے احمد رضا، اے وقت کے امام، تیری بات صرف زبان سے نکلی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ لوگ ہوتے ہیں کہ زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ، لیکن اے امام، اے وقت کے اعلیٰ حضرت، تیری زبان پہ وہی ہوتا ہے جو تیرے دل میں ہوتا ہے، جو تیرے دل میں ہوتا ہے تو وہی زبان پہ لاتا ہے۔ تیری محبت 100% صحیح کہ تو نے غوثیت ماپ کو پڑھا، غوثیت ماپ کا ذکر دیکھا، غوثیت ماپ کو کتابوں میں پڑھا، تو تیری زبان نے نہیں بلکہ تیرے دل نے، تیرے وجدان نے، تیرے نسیان نے،
تیرے تصورات نے اور تیرے تخیلات نے یہ کہا کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. پھر عظمتوں کو بیان کرتے کہتے ہیں اونچے کتنے اونچے رہے ہوں گے غوث پاک کے دربار میں, کتنے اونچے رہے ہوں گے, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اور پھر کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے. امام احمد رضا بولتے ہیں نا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بارگاہ غوثیت کا فیض دیا تھا کہ جو کہتے ہیں وہ پتھر کی لکیر بن جاتا ہے. کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے. ارے غوث پاک کے سر کی طرف کسی کی نظر ہی نہیں جا سکتی ہے. اس کے لیے وہ مقام ہو, وہ رتبہ ہو, وہ درجہ ہو, اس طرح کی حیثیت بنائے تب غوث پاک کے سر کو دیکھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. کیسے ملتے ہیں؟ بہجت الاسرار میں ہے کہ غوث پاک دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ مشہور بات ہے, لیکن جب ان کی محفل ہے تو یہ بات یاد آ ہی جاتی ہے. فرماتے ہیں میرا یہ قدم, غوث پاک کے غلاموں اپنے سر کو فخر سے اونچا کرو کہ تمہارے ہاتھوں میں ایسے ویسے کا دامن نہیں ہے جو ہماری بخشش کی ضمانت جو رکھتا ہے اور جو بغداد میں رہتا ہے اور پورے دنیا کے غوث اعظم کے غلاموں کے دلوں پہ راج کرتا ہے. وہ غوث اعظم کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے. سرکار غوث پاک دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. حضرت علی بن حیتی آپ کے مرید صفحے اول میں ہیں اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کر کے اپنے سروں کی طرف لے جاتے ہیں, گردن کی طرف لے جاتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں حضور آپ کا یہ قدم صرف ہماری گردن پر نہیں ہمارے سروں اور آنکھوں پر ہے. راویوں نے لکھا ہے اور یہ کتابوں میں درج ہے کہ حضور غوث پاک نے جب یہ جملہ کہا, آپ کو میں بتاؤں, غوث پاک فرماتے ہیں میں وہی کہتا ہوں جو اللہ مجھ سے کہلواتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہی میں بولتا ہوں, اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں بولتا. کسی نے پوچھا بھی تھا کہ حضور آپ نے یہ اعلان کیا میرا یہ قدم تمام اولیاؤں کی گردن پر ہے, تو آپ نے فرمایا تھا اللہ چاہتا ہے کہ زبان عبد القادر کی ہو اور فرمان اس پر رب کا ہو. اللہ کی مرضی کے خلاف عبد القادر ایک بال برابر بھی اپنی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکالتا ہے. روئے زمین کے تمام اولیاء کرام نے اپنے سروں کو جھکایا. اس وقت پر ماں کے پیٹ میں جتنے ولی تھے جو ماں کے پیٹ سے ولایت لے کر کے آئے انہوں نے اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر کے اقرار کیا. اور جو ولی غوث پاک کا زمانہ جنہوں نے پایا نہیں تھا اور اپنی قبروں میں اپنی آخری آرام گاہ میں چلے گئے, مزاروں میں چلے گئے, قبرستانوں میں چلے گئے, وہ دنیا کو خیر بات کہہ چکے ہیں. ان کی قبروں سے آواز آئی تھی ہاں عبد القادر تیرا یہ قدم صرف ہماری گردن پر نہیں ہے بلکہ سروں اور آنکھوں پر ہے. اور ہم سب کے راجہ, ہند کے راجہ, ہم سب کے خواجہ عطائے رسول معین الملت والدین شہنشاہ ہندوستان عطائے مصطفیٰ عطائے نبی عطائے رسول غیاث الدین کا وہ بیٹا خراسان کی پہاڑیوں میں محو عبادت ہوتے ہوئے بھی اپنے سر کو بغداد کی جانب کرتا ہے, جھکتا ہے, جھکتا ہے, جھکتا ہے اور اعلان کرتا ہے بل عینی وراثی یا شیخ عبد القادر جیلانی. آپ کا یہ قدم صرف میری گردن پر نہیں ہے
بلکہ میرے سروں اور آنکھوں کے اوپر ہے. اور یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے یہ آواز سنی. محفل میں جو تھے انہوں نے تو آواز سنی ہی ہے، لیکن دور رہ کر کے، بہت دور رہ کر کے محی الدین کہہ رہا ہے، معین الدین دور سے سن رہا ہے. معین الدین سن رہا ہے. سب سے پہلے یہ جواب دیا، میرا یہ قدم، آپ کا یہ قدم صرف میری گردن پر نہیں ہے بلکہ میرے سروں اور آنکھوں پر ہے. اور سب سے پہلے میں نے جواب دیا. اللہ اکبر. انعام میں کیا ملا؟ بولو نا بھائی، بولو نا کیا ملا؟ حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے سر کو معین الدین اجمیری جھکا رہے ہیں تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ سبقت لے گیا، یہ سب سے آگے بڑھ گیا. سر جھکانے میں جس نے سبقت حاصل کی، اول درجے پر جس نے سر جھکایا، وہ خراسان کی پہاڑیوں میں ہے. ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں اس کا اجر، اس کا بدلہ، اس کا انعام، اس کا اکرام یہ معین الدین کو دے گا کہ اسے ہندوستان کے سلطنت کی گدی مل جائے گی، ہندوستان کے شہنشاہی مل جائے گی. آج جو شہنشاہ ہے نا، کسی کے ووٹ سے نہیں بنے ہیں، ہے نا بھائی، غوث پاک کی عطا سے بنے ہیں، ہے نا بھائی. آپ یہ دیکھیں، میرا ٹاپک تو الگ ہے لیکن میں آپ کا تھوڑا موڈ بنا رہا ہوں. سرکار غوث پاک کو ہم نے سمجھا، جہاں تک عوام کی بات ہے، عوام نے یہی سمجھا کہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے یا ولیوں کے سردار تھے، بہت کرامتیں تھیں آپ کی، اور یقیناً تھی. بہت پائے کے بزرگ تھے، بالکل تھے. اور صرف عراق میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں. 850 سال سے زیادہ کا طویل عرصہ گزر گیا، ہر گھر کے اندر میں حضور غوث پاک کی فاتحہ خوانی ہو رہی ہے، یادیں منائی جا رہی ہے نا بھائی. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ساری فضیلتیں حضور غوث پاک کی، لیکن آپ کو معلوم ہے حضور غوث پاک ایک بہت بڑے عالم بھی تھے. ابھی لوگوں کے ذہن کے اندر میں ایک بات لا علمی کی بنیاد پر یہ بیٹھ گئی ہے یا بٹھا دی گئی ہے کہ جو عالم ہوتا ہے وہ ولی نہیں ہوتا ہے. یار کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مولانا ہے، فقط مولانا. غوث پاک کون تھے؟ بولو نا بھائی. بہت بڑے عالم، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عالم کہ علامہ ابن جوزی اپنے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں. شاگرد کہتا ہے حضرت آپ میرے استاد ہیں، مجھے پڑھا رہے ہیں، اور یہاں پر تو میرے پیر عبد القادر جیلانی، ان کی محفل کے اندر میں 70,000 آدمی جمع ہوتے ہیں، آپ بھی کبھی چلیے نا. علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں میرا کام ہے مدرسے میں بچوں کو پڑھانا، میرے پاس وقت نہیں ہے. ہاں آپ لوگ جاؤ، دعا کراؤ، تعویذ کراؤ. کبھی آپ جانے کے لیے راضی نہیں ہوئے. بار 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 علامہ ابن جوزی کو کہا گیا کہ حضور ایک مرتبہ تو آئیں. وہ صرف تعویذ نہیں دیتے ہیں بلکہ علم کے سمندر بہا دیتے ہیں. اور ان کی محفل کا عالم یہ ہوتا تھا، غوث پاک کی محفل کا عالم یہ ہوتا تھا کہ ایک ایک وقت کے اندر میں کئی کئی چور، ڈاکو، لٹیرے، گنہگار، بدکار، سیاکار، برسوں سے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، غوث پاک کے بیان کو سنتے تھے تو وہ تیر جب نکلتا تھا تو صرف زبانی نہیں ہوتا تھا، وہ دل سے نکلتا تھا اور دل پہ لگتا تھا. ایک یا دو آدمی توبہ نہیں کرتے تھے ان کی محفل میں، سینکڑوں آدمی اٹھتے تھے. ادھر سے ایک جھنڈ اٹھا، ادھر سے اٹھا، ادھر سے اٹھا. حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا یار کوئی لسٹ تو بنا لوں کہ کل کی محفل میں کتنے لوگوں نے توبہ کی، پرسوں کی محفل میں کتنے لوگوں نے توبہ کی.
تو آپ نے سوچا کہ میں اگر لکھوں گا تو لکھنے میں تو وقت بہت ضائع ہو جائے گا، میں بیان کو مس کر جاؤں گا اور چھوٹ جائے گا بیان. تو آپ نے اول صف میں بیٹھ کر کے ایک رسی منگوائی، اور رسی منگوا کر کے حضرت علی بن حیتی کہتے ہیں کہ جب یہاں سے 10 آدمی اٹھے تو میں نے 10 گانٹھیں ماری. تو دیکھا ادھر سے 20 آدمی اٹھے، کہا توبہ کرنا چاہتے ہیں، کہا 20 گانٹھیں لگاؤ، اور پھر جن کے جن یہ گنتی بھول گئے. بولو نا بھائی، میرے سرکار غوث پاک کو سنو سمجھو. کہا گنتی بھولے، یہاں تو 20 اٹھے تھے، وہاں 10 اٹھے تھے، میں نے 30 گانٹھ لگائی، اب کتنے اٹھ گئے معلوم نہیں ہے. 40 اٹھے، 50 اٹھے، گنتی بھولے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرماتے ہیں علی، میں ان کے گناہوں کی گانٹھوں کو چھوڑتا ہوں تو کہاں ماردا ہے. یہ غوث اعظم، یہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن علامہ ابن جوزی کو بہت اصرار کیا تو شاگرد کو کہا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا، تمہارے پیر کی محفل میں آؤں گا، لیکن میں آخر میں بیٹھوں گا، چادر اوڑھ کر بیٹھوں گا، چہرہ چھپا کر بیٹھوں گا، کیونکہ مجھے تو لوگ جانتے ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں، کہیں یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا مفسر، اور ایک اہل تصوف کی محفل میں، اور وہ بھی نیچے بیٹھا ہوا ہے، چھپ گئے. حضور غوث پاک کی عادت کریمہ تھی کہ جب معاذ کہتے تھے تو کسی قاری قرآن سے کہتے کہ قرآن کی ایک آیت تلاوت کرو. قاری قرآن ایک آیت تلاوت کرتا، پھر اس کے بعد میں حضور غوث پاک اس کا ترجمہ فرماتے ہیں. پھر اس کی تفسیر فرماتے ہیں. اب تفسیر آپ دیکھیں، کافی حضرات نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، لیکن ہر آدمی، ہر عالم اپنے علم کے مطابق اس تفسیر کو بیان کرتا ہے. حضرت غوث پاک نے اس آیت کی ایک تفسیر شاگرد اپنے استاد کے سامنے دیکھ کر کہتا ہے دیکھیے تو صحیح، ٹھیک ہے؟ کہا یہ تو مجھے معلوم ہے. علامہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے. کہا دوسری، کہا یہ بھی مجھے معلوم ہے. تیسری، کہا مجھے معلوم. چوتھی، مجھے معلوم. یہاں تک کہ جتنی معلوم تھی وہاں تک تو علامہ بولتے رہے مجھے معلوم. لیکن جیسے ہی غوث پاک نے اس تفسیر کو آگے بڑھایا اور 13 تفسیریں فرمائی، علامہ صاحب نے اپنی چادر کو پھینکا، اٹھے. اٹھنے کے بعد میں کہتے بچے، میرے شہر میں مدرسہ ہوتے ہوئے یہ کون بزرگ ہے جو قرآن کی 13 ایک آیت کی 13 تفسیر جو ہم پڑھتے پڑھاتے بوڑھے ہو گئے، ہمیں معلوم نہیں تھی. اور یہ عبد القادر جیلانی محفل میں لوگوں کو یہ تفسیریں بیان کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پتہ یہ چلا کہ حضور غوث پاک ولی تھے، عالم بہت بڑے تھے. آپ کے ذہن میں نکل جانا چاہیے کہ کوئی عالم اور ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہر ولی عالم ہوتا ہے، ہر ولی عالم ہوتا ہے، علم سیکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور سرکار غوث پاک دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ تو ماں کے پیٹ سے ولی تھے، علم کی کیا ضرورت تھی، ہے نا بھائی؟ ماں کے پیٹ سے ولی تھے. اپنی ولایت کی شعاعوں کو دنیا میں پھیلا دیتے. لیکن جیلان میں رہ کر کے آپ نے اپنی ماں سے کہا تھا ماں مجھے بغداد جانا ہے. کہا بیٹے کیوں؟ کہا علم سیکھنے کے لیے. بولو نا بھائی. آپ لوگوں نے علم کے مقام کو سمجھا نہیں ہے یا تو اگنور کر رہے ہیں. علم کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ اولیاء کرام سے پوچھو، سرکار بغداد سے پوچھو. سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چھوٹی عمر ہے کا علم. اللہ اکبر کبیرہ. بغداد گئے اور بہت بڑے عالم بنے. مدرسہ نظامیہ میں آپ کا داخلہ ہوا. اور وہ دور کا مدرسہ، آج کے دور کے مدرسے تو آسان ہیں، اس دور میں تو رہنے کا مکان نہیں تھا، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی. حضور غوث پاک نے علم سیکھ کر کے ان جاہلوں کو
یہ درس دیا کہ سنا میں صرف پیر نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ پیر کے لیے علم کا سیکھنا ضروری نہیں ہے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ غوث پاک فرماتے ہیں غوث پاک صرف پیر نہیں بلکہ پیرانے پیر ہے. پھر بھی علم سیکھنے کے لیے گئے. کیوں گئے؟ اس لیے گئے کہ یہ علم جو ہے یہ وراثت ہے مصطفیٰ کی. یہ علماء جو ہے یہ وارث ہے مصطفیٰ کے. یہ علماء جو ہے نا یہ وارث ہے مصطفیٰ کے. اور اسی کو قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ محبوب کہہ دو آپ میرے بندوں سے کہ پڑھے لکھے اور بے پڑھے لکھے لا علم کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آج یہ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں جس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے سینوں میں علم مصطفیٰ ہے. بولو نا بھائی. آپ ان کو مصلی پہ آگے کیوں پہنچاتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں چلے جاتے مصلی پہ؟ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر بھی علم مصطفیٰ ہے. یہ نائب مصطفیٰ ہے. یہی وجہ ہے کہ جن خانقاہوں کے پیر، بہت پتہ کی بات بتاتا ہوں برا مت لگانا، جن خانقاہوں کے پیر عالم ہیں، جن خانقاہوں کے پیر عالم ہیں، خدا کی قسم وہاں پہ گمراہی ان کے دہلیز تک پہنچتی نہیں ہے. بدعقیدگی نہیں آتی ہے، رافضیت نہیں آتی ہے، شیعیت نہیں آتی ہے، وہابیت نہیں آتی ہے. ورنہ آپ جائزہ لے لیں اٹھا کر کے، ہم تو ہزاروں جگہ پہ جاتے ہیں، خانقاہوں کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے پہچان لیتے ہیں کہ جب خانقاہوں کے اندر میں غیر شرعی کام ہوتے ہیں تو اندر سے دل کہتا ہے کہ پیر تو ہے، جبہ کبہ تو ہے، امامہ تو ہے، ہاتھ میں عصا تو ہے، فرقہ تو ہے، سب کچھ ہے، لنگر ہے، لیکن اس پیر میں علم نہیں ہے. اور جس پیر میں علم ہوتا ہے خدا کی قسم وہاں لنگر بعد میں کھلایا جاتا ہے، نماز پہلے پڑھائی جاتی ہے. بولو نا بھائی. وہاں پہ قرآن کی تلاوت کرائی جاتی ہے، وہاں پہ ریاضت کروائی جاتی ہے، وہاں پہ مراقبہ کرایا جاتا ہے، وہاں پر چہروں پہ سنت مصطفیٰ رکھوائی جاتی ہے. بولو صحیح بولنا ہو تو سبحان اللہ بولنا ہے نا بھائی. صحیح ہے، صحیح ہے نا. یہ گمراہی اسی لیے ہمارے گھروں کے اندر میں آئی کہ جو پیر عالم نہیں تھے وہ شیطان کے مسخرے بن گئے. وہ شیطان کے مسخرے بنے. انہوں نے غیر شرعی کام کرنا شروع کر دیا. اور اسی لیے مسلک اعلیٰ حضرت بہت سے لوگوں کو برا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اور اعلیٰ حضرت کا مسلک ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین شریعت کی بات کرتا ہے. کس کی بات کرتا ہے؟ کس کی بات کرتا ہے؟ اور شریعت کس کی ہے؟ اعلیٰ حضرت کے گھر کی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی ہے. اور شریعت کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. شریعت کیا ہے؟ حدیث مصطفیٰ ہے، فرمان خدا ہے، فرمان رسول ہے. اب اعلیٰ حضرت نے ایمانداری کے ساتھ میں اپنا کام کیا، اپنا کام کیا. یہی وجہ ہے کہ سرکار غوث پاک سے اتنی نسبت حضور اعلیٰ حضرت کو ہو گئی کہ حضرت علامہ صدر الشریعہ مصنف بحر شریعت حضور محدث کبیر کے والد گرامی اور علامہ صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی اور حضور سیدنا سرکار سید محمد المعروف حضور محدث اعظم ہند. بولو نا سبحان اللہ. یہ سب بزرگان دین اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے ادیب، فصیح، بلیغ، یہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے. افریقہ سے ایک سوال آیا، صدر الشریعت کو دیا گیا، اس کا جواب آپ لکھو. یورپ سے آیا سوال کا صدر الافاضل سے تم لکھو. فلاں جگہ سے آیا
हुजूर मुहद्दिस आज़म से कहा गया तुम लिखो। कभी किताबों की तरतीब होती थी तो हुजूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात को बैठते, चाय का सिलसिला शुरू होता और ये उलमा को की पूरी टीम आपकी बारगाह में बैठती। और ये खिदमत करना बहुत आसान नहीं होता भाई, ये खिदमत करना बहुत आसान नहीं होता है। आलिम बनना आसान नहीं होता है और आलिम बन करके उस पर अमल करना भी बहुत आसान नहीं होता है। मुसल्ला संभालना, मदरसा संभालना ये भी आसान नहीं होता है। अल्लाह अकबर। दुनिया की मईशत, दुनिया आज तरक्की कर रही है और हमारे उलमाए किराम पीछे रह गए। उसकी वजह है कि वो दिन रात इसमें लगे रहे कि मुस्तफा जाने रहमत का ये उम्मती अनपढ़ न रह जाए, ये बेनमाजी न रह जाए, ये गुनहगार न रह जाए। अपनी जिम्मेदारी को संभालते हैं और संभाल करके दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम की तबलीग करते हैं, किताबें लिखते हैं और इल्म मुस्तफा को फैला करके अल्लाह की बारगाह से दुआ करते हैं, मेरे मौला दुनिया दे या ना दे, मेरे मौला तू हमें अता फरमा। अल्लाह ताला सबकी लाज रख लेता है। उलमाए किराम जमा होते हुजूर आला हज़रत की बारगाह में, सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किताबों की तरतीब करवाते, फतावे लिखवाते, खुद भी लिखते। एक वक्त ऐसा भी हुआ कि सरकार गौसे पाक सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिरी वक्त के अंदर में किताबें लिखवा रहे थे कि अचानक सदरुल फाजिल से फरमाया, सदरुल शरिया से फरमाया, दिगर उलमाए किराम से फरमाया, जाओ आज काम नहीं करना है, कल करेंगे इंशाअल्लाह। कहा हजरत बड़े बूढ़ से काम कर रहे थे, हजरत मना करते हैं चले जाओ। एक दिन चले गए, फिर दूसरे दिन ऐसा ही हुआ, चले गए। तीसरे दिन हुजूर सदरुल शरिया, हुजूर सदरुल फाजिल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजमईन ने ये फैसला किया कि आला हज़रत हमको जब वक्त काम मुकम्मल होने की तैयारी होती है तब सब हमको बाहर निकाल देते हैं, चलो आज थोड़ी जासूसी कर ले, बाद में माफी मांग ले। बाद में माफी मांगेंगे, कहा जासूसी कर ले। उस दौर के दरवाजे जो होते थे वो कुंडी वाले दरवाजे होते थे, पुराने दरवाजे, तो थोड़ा धक्का मारते थे तो अंदर में दिख जाता कि कौन क्या कर रहा है। हुजूर सदरुल फाजिल कहते हैं कि मैंने धक्का मारा, आला हज़रत ने चिराग बुझा दिया। हमने देखा कि आला हज़रत कर क्या रहे हैं, हमको बाहर निकाल कर दिया। देखा एक बुजुर्ग सोए हुए हैं, सफेद चादर ओढ़ी है, अंधेरे में दिख नहीं रहा है कि कौन बुजुर्ग है, लेकिन नूरानी चेहरा है, नूरानी अमामा बांधा हुआ है और हुजूर आला हज़रत उनके आहिस्ता आहिस्ता पांव दबा रहे हैं। वक्त का इमाम उस बुजुर्ग को लिटा करके आहिस्ता आहिस्ता कदम को दबा रहा है और दोनों आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। उस बुजुर्ग से हुजूर आला हज़रत, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या बोल रहा है, क्या जवाब दे रहा है, क्या सवाल कर रहा है। अल्लाह अकबर। ये आधा पौने घंटे तक ये देखते रहे खिड़की में से, वो दरवाजे में से, कि ये क्या हो रहा है, कौन बुजुर्ग है, हमको बाहर क्यों निकाला जा रहा है। हुजूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थोड़ी देर के बाद में चिराग जलाते हैं, बुजुर्ग गायब। आपने कूनी को खोला तो ये दरवाजे पे खड़े हैं आला हज़रत जलाल में। कहा मौलाना मैंने आपसे कहा था अपने घरों पे चले जाओ, आप जासूसी कर रहे हो, दरवाजे पे खड़े हो। तो उस वक्त पर हुजूर सदरुल शरिया ने एक अच्छा काम किया, सैयद को आगे बढ़ा दो। बोलो बोलो बोलो। कौन कहता है कि आला हज़रत के मुसलक वाले सैयद की इज्जत नहीं करते? बोलो ना भाई, ये तुमको गलत चश्मा पहनाया जाता है, ये गलत तुम्हारे सामने बातें रखी जाती है कि आला हज़रत का मानने वाला होगा वो सैयद की इज्जत नहीं करेगा। हम आपको बताना चाहते हैं लोगों, हुजूर सदरुल फाजिल को जो सैयद थे नईमुद्दीन मुरादाबादी, हुजूर सदरुल शरिया ने उनको आगे बढ़ाया। आला हज़रत को जवाब दो। आला हज़रत के सामने खड़े हो गए, हुजूर हमने जासूसी की है, इनकार नहीं है, लेकिन हमने ये देखा कि आप बार बार हमको रात को देर रात को बाहर निकालते थे, कुंडी बंद कर देते थे, तो आप क्या करते हैं हम ये देखना चाहते थे। जासूसी जरूर की है, हमने सोचा था कि हम माफी मांग लेंगे। कहा सैयद साहब ऐसा ना बोले। कहा हुजूर बता दीजिए ना वो कौन थे। बोलो 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 बोलो, वो कौन थे? सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी कहते हैं हुजूर बता दे वो कौन थे। तो हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं
کہ سید صاحب جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو میں تم کو باہر نکالتا تھا، دروازے کی کنڈی بند کرتا تھا، وہ بزرگ تشریف لاتے تھے، وہ کوئی اور نہیں تھے، پیرانے پیر تھے، وہ غوث اعظم تھے، وہ دستگیر تھے، وہ روشن ضمیر تھے، وہ رسول اللہ کے بیٹے تھے۔ جب میں کتابیں تم کو لکھواتا تھا کبھی مجھے کوئی عبارت کے اندر میں کوئی ایسا نقطہ جو میرے ذہن میں نہیں آتا تو میں اسی وقت بیٹھے بیٹھے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا۔ سبحان اللہ۔ امداد کن از بندے کا مالات کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ تو وہاں سے حکم ہوتا تھا احمد رضا حکم کرو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اعلیٰ حضرت کی مدد کے لیے غوث پاک ہمیشہ تیار۔ وہ پیرانے پیر تھے، اپنی درسگاہ میں بیٹھ کر کے اپنے ہاتھ کو چادر کے نیچے ڈالتے تھے اور نکالتے تھے، پانی والا ہاتھ ہو جاتا۔ شاگرد پوچھتے تھے کہ حضور پانی نیچے نہیں ہے، پانی والا ہوا کیسے؟ تھوڑی دیر کے بعد قافلہ آتا ہے اور کہتا ہے حضور آج تو ہماری کشتی ڈوبنے والی تھی، لیکن جیسے سمندر کے ان طوفان کے اندر میں ہم نے کہا تھا یا پیر دستگیر، آپ کا ہاتھ وہاں پہنچا اور سمندر میں طوفان سے کشتی کو نکال کر کنارے پہنچائے۔ آج جو ہم زندہ ہیں حضور یہ آپ کی بدولت ہے۔ مجھے کہنے دو کہ حضور غوث اعظم دستگیر ہے، بغداد میں رہ کر کے احمد رضا کی مدد کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ کہا مسائل میں کبھی الجھن ہوتی تو غوث پاک سے رجوع کرتا، حضور غوث پاک تشریف لاتے، اب میں ان کے پاؤں دباتا رہتا اور مسئلے پوچھتا رہتا، غوث پاک جواب دیتے رہتے۔ یہ کرامت، یہ علم تھا، علم اعلیٰ حضرت نے دنیا کو جو بانٹا نا وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا عطیہ تھا۔ غوث پاک انہیں عطا فرماتے تھے اور وہ زمانے کو عطا فرماتے تھے۔ پتہ یہ چلا، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ولی صرف وہ ہوتا ہے جو عالم نہیں ہوتا ہے، ہر ولی عالم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم عطا فرمایا اور پھر بعد میں ولایت کا درجہ دیا، یا تو ماں کے پیٹ سے دیا یا دنیا میں آنے کے بعد میں دیا، یا کسی کی نگاہ ولایت سے اسے ولی بنا دیا، لیکن اول درجے کے ولی حضور غوث اعظم۔ لیکن خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم عطا فرمایا، ظاہر علم بھی تھا باطنی علم بھی تھا۔ حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سیدنا عبدالرزاق، کہہ دو سبحان اللہ، وہ جب نئے نئے پڑھ کر کے آئے نا مدرسے سے آئے تو اس وقت پر آپ نے محفل کو دیکھا کہ 70,000 کا مجمع، پہلے چھوٹی مسجد میں پروگرام ہوتا تھا، پھر بغداد کی جامع مسجد میں، پھر اس کے بعد میں دیکھا کہ بغداد کی جامع مسجد میں بھی پبلک سماتی نہیں ہے تو عیدگاہ پہ ہوتا تھا، اور عیدگاہ پہ بھی جب پبلک نہیں سمائی تو بڑے میدان میں خیمے لگائے جاتے تھے اور وہاں پر 70,000 کا مجمع۔ حضور سیدنا عبدالرزاق نے دیکھا تو کہا کہ والد گرامی ابو جان اب تو میں عالم بن کر کے آیا ہوں، آپ کی عمر ہو چکی ہے، موقع دے دیجئے نا۔ اور ہر نئے عالم کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ ہم کو بھی موقع مل جائے، اور یہ تو غوث پاک کے بیٹے تھے، سبحان اللہ کا موقع دے دیجئے نا۔ دیکھیں علم کے سمندر غوث پاک کی نسلوں کے اندر بڑے بڑے جید عالم اور کئی کتاب لکھنے والے عالم کہ آج ان کتابوں سے پوری دنیا کی ہر لینگویج کو جاننے والے لوگ غوث پاک اور ان کی اولادوں کی کتابوں سے آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ موقع دے دیجئے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں بیٹے واز کرو گے؟ کہاں کرسی خطابت میں بیٹھ جاؤ۔ غوث پاک دوسری کرسی پر بیٹھے، غوث پاک کے بیٹے نے خطبہ پڑھا، قرآن پاک کی تلاوت کی، تفسیر کی، توضیح کی، تشریح کی، خلاصہ کیا، واقعہ بیان کیا، رموز اور نکات کو بیان کیا اور بہت کچھ بیان کیا۔
لیکن پبلک میں سے نہ کسی نے سبحان اللہ کہا، نہ الحمدللہ، نہ ماشاء اللہ، نہ تکبیر بلند ہوئی، کچھ نہیں۔ بہت دیر تک واز کرنے کے بعد پسینے سے تر بتر ہو کر آپ فرماتے ہیں حضور یہ آپ کے ہیں، آپ ہی میں سنبھالیں۔ ابو جان یہ آپ کے ہیں، مجھ سے سنبھلتے نہیں ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ خطبہ پڑھا، نہ قرآن کی تلاوت کی، نہ تفسیر، نہ بیان، نہ واقعات، کچھ نہیں۔ آپ نے شروعات اس چیز سے کی کہ آج میری بلی نے میرا دودھ گرا دیا۔ عام گھروں کے اندر میں بلیاں دودھ گراتی رہتی ہیں، کھانا خراب کرتی رہتی ہیں، بس وہی غوث پاک کی مکان میں بھی یہی ہوا، اور غوث پاک نے اس کو بیان کر دیا کہ آج میری بلی نے میرا دودھ گرا دیا۔ خدا کی قسم 70,000 کے مجمع کے اندر میں ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ لوگ اپنے کپڑوں کو پھاڑنے لگے، ہر وقال کی منزل میں پہنچ گئے اور تکبیر بلند ہونے لگی۔ لوگ کیا سے کیا کرنے لگے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت غوث پاک کے بیٹے سیدنا عبدالرزاق غوث پاک کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی عوام کی طرف، کبھی خواص کی طرف، علماء کی طرف، یہ کیا ہو رہا ہے؟ غوث پاک نے بیان شروع نہیں کیا اور ایک جملہ کہا۔ جب پروگرام ختم ہوا تو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں سب سے پہلا سوال سیدنا عبدالرزاق نے یہ کیا تھا، ابا حضور مسئلہ کیا ہے سمجھا دیجیے۔ کہا بیٹے یہ سمجھنے کی بات نہیں، یہ راز و نیاز کی بات ہے۔ کہا بیٹے اتنی دیر تقریر کی، لوگوں کے دلوں تک تمہاری بات نہیں پہنچی، لیکن میں نے ایک جملہ کہا تو لوگ کپڑے پھاڑنے لگے۔ کہا حضور یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ بات کیا ہے؟ کہ آپ بولتے ہیں تو لوگوں کے دلوں پر وہ بات تیرے بہدف بن کر کے چپ جاتی ہے، اور میں بولتا رہا کوئی اثر نہیں، تو حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں عبدالقادر اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا ہے، رب کی مرضی سے بولنا عبدالقادر کا کام ہوتا ہے، دلوں تک بات اتارنا رب کا کام ہوتا ہے۔ میرے دوستو، حضور غوث پاک پیران پیر میران میر محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کے تعلق سے ہم تک جو باتیں پہنچائی ہیں، ہم کو چاہیے کہ صرف غوث پاک کی نیاز کے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ کیا کریں؟ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، بچوں کو پڑھاؤ۔ آج حالات کیسے ہو رہے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ عیار آچے بیان، جو ظاہر ہے اس کو ہم کیا بیان کریں، آپ سب جانتے ہیں، لیکن علم کی روشنی ہوگی تو انشاءاللہ العزیز آدمی اندھا نہیں کہلائے گا، ہے نا بھائی؟ وہ آنکھ والا کہلائے گا۔ علم کی روشنی کے اندر بھی وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، اور عقیدہ ہمارا بچا رہے گا اگر علم ہوگا، ورنہ کوئی بھی ایرا غیرہ نتو خیرہ تمہارے عقیدے کو کھا جائے گا، ہے نا؟ عقیدہ بچانا آج کے دور کے اندر میں بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے علم ضروری ہے، اور علم کے لیے علماء ضروری ہے، مفتیان اعظام ضروری ہے، اور اگر وہ پیران اعظام اگر سید علی مصطفیٰ جیسے ہوئے، خدا کی قسم وہ صرف پیر نہیں ہے، پیر گر ہے، وہ صرف عالم نہیں ہے، عالم گر ہے نا بھائی؟ ایسے اگر پیر مل گئے آپ کو، الحمدللہ اور بھی بہت ہیں جو علماء کرام سادات کے نظام ہیں، جو علماء کی لسٹ میں ہیں، ہم آپ ان سے جڑیے اور اپنے عقیدے کو بچائیے۔ حضرت سیدنا سرکار شاہ عالم بخاری، کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ کے ایک بھائی، دیکھیے عقیدے کی بات آئی تو آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ شاہ عالم بخاری سیدنا سراج الدین، احمد آباد کے تاجدار، احمد آباد کے کتب، اور ہم لوگ جب جاتے ہیں تو شاہ عالم کی بارگاہ کے اندر میں بھیک لینے کے لیے ہم لوگ پہنچتے ہیں، اور وہاں سے شفا ملتی ہے، برکتیں ملتی ہے۔ ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے حضرت سیدنا زاہد حسین، ان کا بھی مزار احمد آباد میں موجود ہے۔ 40 سال تک، کتنے سال تک؟ 40 سال تک حضور شاہ عالم کی مسجد میں نماز پڑھاتے رہے۔ ایک ولی ہے، باکمال ولی ہے، عالم دین ہے، وقت کے مفتی ہیں، سیدنا زاہد حسین 40 سال تک مصلی امامت پر رہے، اور 40 سال تک آپ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا سرکار سراج الدین شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے چھوٹے بھائی کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔
کبھی تکبیر اولا نہ چھوٹی. 40 سال تک. جب شاہ عالم کے انتقال کا وقت قریب آیا نا تو اس وقت پر آپ اپنے بھائی چھوٹے بھائی جو امام صاحب تھے ان کے حجرے میں گئے, وہ کھڑے ہو گئے. 40 سال میں کبھی نہیں آئے شاہ عالم بڑے بھائی, اور آج میرے حجرے میں. کہا بھائی 40 سال تک تم نے مجھے نمازیں پڑھائی ہیں, کبھی مجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے. 40 سال تک کبھی تم نے کچھ مجھ سے مانگا نہیں ہے. 40 سال کے بعد اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ تیرا حق ادا کر دوں. دیکھ میرے داہنے پاؤں کے انگوٹھے میں ساری دنیا کی نعمتیں ہیں. حضور شاہ عالم بخاری کہتے ہیں میرے داہنے پاؤں کے انگوٹھے میں ساری دنیا کی نعمتیں ہیں, جو چاہے اس انگوٹھے سے لے لے, جو چاہے اس انگوٹھے سے لے لے. وہ بھی باکمال ولی تھے نا, سر چھپا کر کے کھڑے رہے, حضور مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے. یہی کیا کم بات ہے کہ شاہ عالم جیسا عظیم الشان اللہ کا ولی میرا بڑا بھائی ہے, اور میں نے ایسے مصلی پہ نماز پڑھائی جہاں شاہ عالم مقتدی بنے رہے, اور میں ان کی امامت کرواتا رہا. تو مجھے یقین ہے کہ میری نمازوں میں اور میری امامت میں اللہ تعالیٰ نے وہ برکتیں عطا فرمائی کہ وقت کے شاہ عالم کو میرا مقتدی بنا دی. مجھے کچھ نہیں چاہیے. پھر بھی شاہ عالم نے فرمایا کہ بندے کا حق ہوتا ہے, مانگ لو. تو آپ کیا مانگتے ہیں معلوم ہے؟ دیکھو مانگنے کا طریقہ بتاؤں آپ کو. مانگنے کا طریقہ کیا مانگا؟ ہم ہوتے تو کیا مانگتے ہیں؟ مکان دے دو, گاڑی دے دو, بنگلہ دے دو, دنیا کا مال دے دو, یہ دے دو, وہ دے دو. ہم لوگ ہزاروں چیزیں مانگ لیتے. شاہ عالم کے بھائی حضرت سیدنا سرکار زاہد حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں حضور اگر دینا ہے تو آپ کے داہنے انگوٹھے سے اتنا دے دو کہ قیامت تک جو میری نسل آئے وہ گمراہ اور بدعقیدہ نہ بنے. اتنی بڑی بات کہہ دی. آج بھی حضرت سیدنا سرکار زاہد حسین کی جو اولادیں ہیں احمد آباد و طرف کے اندر میں الحمدللہ, نہ ان میں کوئی رافضی ہے, کوئی خارجی ہے, نہ کوئی تبزیلی ہے, نہ کوئی وہابی ہے. 40 سال کی امامت اور ولی سے مانگا تو اپنے لیے نہیں, اپنی نسلوں کو جو قیامت تک آنے والی. اور کیا مانگا؟ مانگتے تو سب کچھ دے دیتے, کیونکہ داہنے پاؤں کے انگوٹھے میں کہتے ہیں ساری دنیا کی نعمتیں. کہا لے لے, تیری نسل کے اندر میں کوئی بدعقیدہ نہیں ہوگا. ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بزرگوں کی بارگاہ میں جائیں تو عقیدے کی سلامتی کی دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور غوث پاک کا صدقہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل صالح کی نیک توفیق عطا فرمائے. جناب حاجی عبداللہ بھائی اور عثمان بھائی, اقبال بھائی, اور یہ جو لوگ یہ جشن غوث اعظم رکھواتے ہیں نا, نیاز لنگر غوث اعظم, اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں, یہ ان کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھر کے اندر میں اللہ اتنی برکتیں عطا فرمائے کہ آپ کے گھروں کے اندر میں بھی ایسی محفلیں ہوں. سرکار غوث اعظم تشریف لائیں, اور یہ ہمارا ساتھ غوث پاک کا صرف دنیا تک محدود نہ ہو, بلکہ ہماری قبروں میں بھی غوث پاک آئے, میدان محشر میں بھی آئے, اور ہم یہ کہیں اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہ تیری سرکار میں لایا ہے رضا, اس کو شفیع, تیری سرکار میں لایا ہے رضا, اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور بیٹا تیرا, سبحان اللہ سبحان اللہ, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے. میرے کہنے میں بولنے میں کوئی خطا ہوئی ہے, لغزش ہوئی ہے, قصداً عمداً سہواً, تو میں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. میرے ساتھ میں کلمہ شہادت پڑھیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ المبین. کھڑے ہو جائیں.